السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہم ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ادھورا ساتھ بائی عائشہ عمر۔ آیت اور حیدر کی وہ کہانی جہاں پیار تھا مگر انجام صرف موت تھی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ وہ ایک دھندلی سی صبح تھی۔ سردی کے ہلکے جھونکے اسکول کی کھڑکیوں سے اندر آ کر بچوں کی کاپیوں کے ورق ہلا رہے تھے۔ اسکول کی اسمبلی ختم ہو چکی تھی اور بچے اپنی اپنی کلاسوں میں بیٹھ چکے تھے۔ 8ویں جماعت کا وہ سیکشن ہمیشہ شور مچاتا تھا، لیکن آج کلاس میں ایک نیا چہرہ خاموشی سے داخل ہوا۔ حیات، سفید یونیفارم میں ملبوس، گلے میں کارڈ، کاندھے پر بیگ اور آنکھوں میں الجھن کے کچھ آثار لیے، وہ نرمی سے کلاس کے آخری بینچ کی طرف بڑھا۔ وہ کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا سوائے ایک کے، ہمنا، پہلی قطار میں بیٹھی وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنی کتابوں میں مگن رہتی تھی، سنجیدہ، باوقار اور اپنے دھیان میں رہنے والی۔ اس کی آنکھیں بڑی تھیں لیکن جذبات چھپانے کا ہنر رکھتی تھیں۔ حیات کی نظر جیسے وہیں ٹھہر گئی۔ وہ لمحہ جو بظاہر عام سا لگتا ہے، حیات کے لیے کچھ بدل گیا تھا۔ میرا نام حیات ہے، نئی کلاس میں آیا ہوں، اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی تعارف والی شیٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن ہمنا نے ایک خالی سی نگاہ ڈالی، بغیر کسی خاص تاثر کے۔ ٹیچر نے بیٹھنے کا کہا اور وہ ہمنا کے برابر والی خالی نشست پر آ بیٹھا۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت کا کھیل؟ حیات کے دل نے پہلی بار بے قابو دھڑکنا شروع کیا۔ وقفے میں حیات نے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی نوٹس بہت صاف ہیں، کیا میں کبھی کبھار دیکھ سکتا ہوں؟ ہمنا نے بغیر مسکراہٹ کے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بس وقت پہ لوٹا دینا۔ یہ دو جملے حیات کے لیے پوری دنیا کے برابر تھے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دل کی دنیا میں پہلا قدم رکھ چکا ہے، لیکن ہمنا، اس کے لیے وہ بس ایک نیا کلاس فیلو تھا، ایک اچھا اور خاموش اور مددگار دوست۔ وقت اپنے پروں پر سوار ہو کر اڑتا چلا گیا۔ اسکول کے وہ دن جن میں حیات کی نظریں ہمیشہ ہمنا کو ڈھونڈتی تھیں، اب یاد بن چکے تھے۔ میٹرک کے بعد نئی منزلیں تھیں، نئے فیصلے، مگر حیات کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کالج فارم کے صفحے پر جب کورس اور ادارے کے کھانے بھرنے کا وقت آیا، حیات کی انگلیاں رکی نہیں تھیں۔ اس نے وہی کالج چنا تھا جہاں ہمنا نے داخلہ لیا تھا، شاید اس کی امید میں کہ وہ ایک بار پھر اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے، جیسے اسکول میں تھا۔ پہلا دن تھا، کالج کا ماحول نیا، چہرے نئے، لیکن ہمنا کو دور سے دیکھ کر حیات کے چہرے پر وہی پرانی روشنی جگمگا اٹھی۔ وہ ویسی ہی تھی، خاموش، نرمی سے بولنے والی اور اپنے دھیان میں گم، کتابیں ہاتھ میں، بال ہلکے سے بندھے اور آنکھوں میں وہی سنجیدگی۔ ہمنا نے حیات کو دیکھ کر حیرانی سے پلکیں جھپکیں۔ تم بھی یہاں؟ حیات مسکرایا۔ ہاں، اتفاق سمجھ لو۔ لیکن وہ جانتا تھا یہ اتفاق نہیں تھا، یہ انتخاب تھا، اس کا فیصلہ۔ کالج کے دنوں میں وہ پہلے سے زیادہ اچھے دوست بن گئے۔ اس بار حیات صرف نوٹس مانگنے والا لڑکا نہیں رہا تھا، اب وہ اکثر ہمنا کے ساتھ گروپ اسائنمنٹس کرتا، لائبریری میں اس کے قریب بیٹھتا اور گھنٹوں اس کے ساتھ خاموش میں چلتا رہتا۔ لیکن ایک بات نہیں بدلی تھی، ہمنا کا دل۔ وہ اب بھی حیات کو ایک اچھا، بااعتماد دوست سمجھتی تھی۔ اس کی سنجیدگی میں کبھی نرمی کا سایہ آتا تو وہ محض دوستی کے دائرے میں ہی رہتا۔ حیات کے دل میں خواہش تھی
لیکن زبان پر خاموشی، کیونکہ وہ جانتا تھا ہمنا صرف نام نہیں، ایک مکمل دیوار ہے جس کے پار جانا اتنا آسان نہیں۔ وہ دسمبر کی ایک شام تھی، کالج میں ونٹر فیسٹیول تھا، روشنیوں سے سجی عمارت، کہکہوں کی آوازیں، خوشبوؤں سے مہکتا ہوا ماحول اور ہر طرف زندگی کی رنگینیاں۔ ہمنا عام طور پر ایسے فنکشن سے دور رہتی تھی، مگر اس بار پورے کلاس کا دباؤ تھا، اور پھر حیات کی ضد بھی۔ ایک دن، بس ایک دن تھوڑا سا اپنے اصولوں کو چھٹی دے دو۔ ہمنا نے مان لیا۔ وہ سادہ سا لباس پہنے، ہمیشہ کی طرح باوقار انداز میں آئی، اور حیات کی آنکھوں میں جیسے وقت تھم سا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے سب کچھ مدھم سا لگا، صرف وہ تھی اور اس کی موجودگی۔ فنکشن کے دوران سب دوست ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ حیات نے پہلی بار ہمنا کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ کھل کر ہنسی نہیں تھی، لیکن وہ ہلکی سی مسکراہٹ حیات کے دل پر نقش ہو گئی۔ شام ڈھلنے لگی تو سب رخصت ہونے لگے۔ ہمنا اور حیات ساتھ ساتھ کالج کے گیٹ کی طرف جا رہے تھے، جب اچانک حیات نے کہا، ہمنا، تم جانتی ہو، تمہاری خاموشی بھی مجھے سب کچھ سنا دیتی ہے۔ ہمنا رکی۔ اس نے حیرت سے حیات کو دیکھا، جیسے وہ کچھ سمجھی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ حیات نے پہلی بار نظریں نہیں چرائیں، بس یہی کہ شاید جو میں محسوس کرتا ہوں وہ تم محسوس نہیں کرتی، مگر پھر بھی ہر دن تمہارے قریب رہ کر میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ ہمنا کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اور حیات؟ وہ بس مسکرا دیا۔ چلو تمہیں گھر تک چھوڑ دوں، اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دونوں جانتے تھے کہ اس شام کچھ بدل چکا تھا۔ وہ رات سرد تھی، مگر دلوں میں اٹھتے سوالوں کی گرمی بے قرار کیے دے رہی تھی۔ فنکشن کے بعد جب حیات ہمنا کو چھوڑنے اس کے گھر آیا تو واپسی کا وقت ہوا تو ہمنا اچانک رک گئی۔ حیات، تم چلے جاؤ گے، مگر کیا ایک کپ چائے کا وقت نہیں نکال سکتے میرے لیے؟ حیات مسکرایا۔ اگر تم کہہ رہی ہو تو پھر انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر کے اندر وہ پہلی بار آیا تھا۔ ہمنا کا کمرہ سادہ مگر نفیس تھا۔ دیوار پر چند کتابوں کی الماریاں، کھڑکی کے پاس ایک پرانا جھولا، اور ایک کونے میں ایک کینوس پر نامکمل پینٹنگ۔ مگر کمرے سے جڑا دوسرا دروازہ، جو ایک الگ کمرے میں کھلتا تھا، بند تھا، جیسے وہ کئی برسوں سے کسی راز کو سمیٹے ہوئے۔ یہ دروازہ؟ حیات نے سوالیہ نگاہ سے پوچھا۔ ہمنا نے فوراً نظریں چرا لی۔ یہ کھلتا نہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں ادھورا ساتھ بائی عائشہ عمر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ہمنا نے فوراً نظریں چرا لی۔ یہ کھلتا نہیں اور نہ کسی کو کھولنے کی اجازت ہے۔ پھر وہ چائے بنانے کچن کی طرف چلی گئی۔ حیات یوں ہی کوریڈور میں ٹہلنے لگا جہاں دیوار پر آویزاں تصویریں تھیں۔ ایک پینٹنگ نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، جو وہ ایک بار ایام ماسی کی ڈائری میں دیکھ چکا تھا۔ اور اسی لمحے اس بند دروازے کے پیچھے سے کسی کے رونے کی دھیمی آواز آئی، ایک ٹوٹا ہوا سا سانس، جیسے کوئی برسوں سے سسکیاں چھپا رہا ہو۔ حیات کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور سامنے کرسی پر بیٹھا ایک بوڑھا مرد، جن کی آنکھیں
اسی کی ڈائری میں تھیں، جن کی آنکھیں اسی آیت کی تصویر جیسی تھیں جو ڈائری میں تھی، چہرے پر جھڑیوں کا جال، سفید بال، اور وہ آنکھیں جیسے وقت میں کہیں رک گئی ہوں۔ وہ اور کوئی نہیں، حیدر تھا، آیت کے خوابوں کا حیدر۔ حیات کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے لب کانپے، مگر کچھ بول نہ سکا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ٹکرا گئیں، ماضی اور حال جیسے خاموشی میں ایک دوسرے کو پہچان گئے ہوں۔ حیات کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا، دروازہ پیچھے سے خود بخود بند ہو گیا۔ ہمنا اسے آواز دیتی رہ گئی، حیات چائے تو لے لو، مگر وہ جا چکا تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک طوفان تھا جو کچھ نہ کچھ بکھیر کر چھوڑنے والا تھا۔ فنکشن کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دن جب حیات نے اس بند کمرے میں قدم رکھا، اس کے دل میں جیسے کوئی درار پڑ گئی ہو۔ اس روز کے بعد نہ اس نے ہمنا سے بات کی، نہ اس کے میسیجز کا جواب دیا، نہ ہی کالز اٹھائی۔ ہمنا حیران تھی، بے چین بھی۔ وہ حیات کی خاموشی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسکول کے دنوں کا دوست جس نے کالج تک کا ہر قدم اس کے ساتھ چنا تھا، وہ اب اس کے سامنے آنے سے بھی کترا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں جہاں کبھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر لیکچر کے بعد چلتے تھے، اب وہ اجنبی بن گئے تھے۔ ہمنا کی نظریں اکثر دروازے کی طرف اٹھتی تھیں، شاید وہ پھر سے آ جائے، کچھ کہے، کچھ سنے، لیکن حیات کی خاموشی پتھر جیسی ہو چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے، ہمنا نے آخر کار ایک دن ہمت کی۔ وہ لائبریری کے اس کونے میں گئی جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں وہ اکیلا بیٹھا تھا، مگر جیسے وجود تو تھا، دل کہیں اور۔ حیات، آواز کانپ گئی تھی۔ حیات نے نظریں اٹھائیں، چہرہ سخت، آنکھوں میں وہ سوال جو کہے تو کچھ نہ، مگر بولے بہت کچھ۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ حیات نے نظریں چرا لی۔ نہیں، بس کچھ چیزیں اب ویسی نہیں رہی۔ تو پھر کہو، کیا بدل گیا؟ ہمنا کی آواز میں نمی تھی۔ سب کچھ، وہ کمرہ، وہ تصویر، وہ سچ جس سے تم بے خبر ہو، لیکن جس نے میری دنیا بدل دی۔ ہمنا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ حیات نے آہستہ سے کہا، مجھے وقت دو ہمنا، میں خود کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ جو دیکھا وہ آسان نہیں تھا۔ پھر وہ اٹھا، بنا پیچھے دیکھے چل دیا۔ ہمنا بس کھڑی رہی، آنکھوں میں سوال، دل میں بے قراری، اور ان لمحوں کی گونج جو شاید لوٹ کر کبھی نہ آئی۔ ہمنا نے آج فیصلہ کر لیا تھا، مزید خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے حیات کو بلا لیا، یونیورسٹی کے اسی پرانے درخت کے نیچے جہاں وہ کبھی گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ حیات آیا، خاموشی سے، مگر چہرے پر کئی سوال تھے۔ ہمنا سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تم محبت کرتے تھے مجھ سے، ہے نا؟ حیات کا دل جیسے تھم سا گیا۔ اس نے پلکیں جھکا لیں، کچھ کہنا چاہا، مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتے تھے، کالج میرے ساتھ، یونیورسٹی میرے ساتھ، اور اب جب میں اس موڑ پر کھڑی ہوں جہاں دل نے پہلی بار تمہارا نام لیا ہے، تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ حیات نے گہرا سانس لیا۔ ہمنا، میں نہیں، وہ بول پڑی، آواز بھر آ گئی، اب کچھ مت کہو۔ حیات، تم جانتے ہو نا، اب پہلی بار میں نے خود کو تمہارے لیے بدلتے پایا ہے۔ دل نے پہلی بار تمہیں اپنا کہا ہے، اور تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر الفاظ رک نہ پائے۔ کیا اس کمرے کی خاموشی نے تمہاری محبت سے زیادہ زور پکڑ لیا؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں رہا؟ حیات نے نظریں اٹھائیں، وہ پل صرف سچ کا تھا۔ یقین ہے، یقین ہے ہمنا، شاید دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، لیکن جو کچھ جانا
جو کچھ سمجھا اس نے مجھے توڑ دیا۔ ہمنا آہستہ سے بولی، پھر ٹھیک ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھنا تم نے مجھے اس لمحے چھوڑا جب میں تمہیں اپنی دعا کا حصہ بنانے لگی تھی۔ اور وہ پل ان دونوں کے درمیان ایک خاموش فاصلہ چھوڑ گیا، جسے صرف سچائی یا محبت بڑی قربانی ہی پا سکتی تھی۔ 3 دن ہو چکے تھے ہمنا یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ پہلے دن حیات نے خود کو روکا، دوسرا دن گزرا تو دل میں بے چینی نے ڈیرے ڈالے، اور تیسرے دن جیسے صبر کا دامن چھوٹنے لگا۔ لائبریری میں بیٹھا تھا، کتاب کھلی تھی مگر نگاہیں ہر گزرتے لمحے دروازے کی طرف اٹھتی تھی۔ ہمنا آج بھی نہیں آئی، دل نے بے اختیار کہا۔ تبھی صبا پاس آ کر بیٹھی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ حیات، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ حیات نے فوراً چہرہ اس کی طرف موڑا۔ ہمنا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ صبا نے دھیرے سے کہا۔ وہ بیمار ہے، بخار میں تپ رہی ہے، 3 دن سے بستر پر ہے، اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہی۔ یہ سننا تھا کہ حیات کا چہرہ جیسے زرد پڑ گیا۔ کیا؟ کس نے بتایا کیوں نہیں؟ صبا نے ہلکے انداز میں کہا۔ شاید وہ کسی سے کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی تھی، شاید تم سے بھی نہیں۔ حیات خاموش ہو گیا، دل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، جیسے وقت کی سختی نے اس کی خودداری کو رون دیا ہو۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بس اتنا کہا، مجھے جانا ہوگا، شاید دیر ہو رہی ہے۔ بارش ہلکے ہلکے برس رہی تھی، سڑکیں بھیگی ہوئی تھی، اور حیات کی سوچیں ہمنا کی حالت کی طرح بوجھل تھی۔ وہ تیز قدموں سے ہمنا کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ویورز، یہ تھی ہماری ادھورا ساتھ بائی عائشہ عمر کا دوسرا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنا اچھا فیڈ بیک دیجیے گا۔ شکریہ۔